اور جہاں پہ کچھ فرق بہتری نظر آئی ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. ہمیں میڈیا سے ضرور یہ خبر آئی ہے، چینلز ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلے جس قسم کی بندش تھی اور جس قسم کا دباؤ تھا تحریک انصاف کی کوریج پہ عمران خان کی تقریروں کے اوپر، اس کے اندر کمی ضرور محسوس کی گئی ہے. اور لیکن ہمارے جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں، ہمارے ایم پی اے، ہمارے ایم این اے، اور یہ تحریک انصاف کے پنجاب کے بھی اور خیبر پختونخوا کے بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی رابطے ہو رہے ہیں، ابھی بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ شاید بہت روشن نہ ہو، آپ کو دوبارہ خیال کرنا چاہیے، آپ کو دوسرے آپشنز کی طرف دیکھنا چاہیے. تو جیسے فواد چودھری نے کہا تھا آج سے 2-3 دن پہلے کہ 50% کوئی امپرومنٹ ہے، تو شاید کچھ ایریاز کے اندر امپرومنٹ ہو، لیکن مجموعی طور پر ہمیں امپرومنٹ نہیں نظر آتی ہے. اور یہ بھی میں بول دوں کہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کا تاثر ہے، بشمول بہت بڑا حصہ جو صحافتی برادری کا ہے، کہ جس طریقے سے جیسے ہی نگراں حکومتیں بنی ہیں اور انہوں نے ایک دم سے سیاسی انتقامی کارروائیاں شروع کی ہیں، تو یہ اتنا جو تگڑا ان کا ہاتھ ہے، یہ صرف ان کا نہیں ہے، ان کے پیچھے بھی کوئی مضبوط طاقت جو ہے اس کی حوصلہ افزائی موجود ہے. یہ میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو کیمرے کے اوپر زیادہ تر لوگ نہ کرتے ہو، لیکن باقی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے سب یہی بات کر رہے ہیں. اچھا جی، میں اس پہ مختصر ایک جملہ بول کے پھر میں شوکت سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا جواب دیں. میں تو صرف یہ سن رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل نے ثابت کر دیا کہ اسحاق ڈار نے بیڑا غرق کر دیا، اور اسحاق ڈار ثابت کر چکا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے بیڑا غرق کر دیا. باقی شوکت، 2 راستے تھے ہمارے پاس. ایک، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے سے خطرہ بچانے کے لیے ہم اسمبلیاں چلاتے رہیں اور نظام کو چلتے رہنے دینا دیں، یا دوسری طرف ملک ڈوب رہا ہے. وہاں پہ صرف تحریک انصاف کے چند لیڈرز کی بات نہیں ہے، وہاں اسد عمر اور فواد چودھری کے صرف گرفتار ہونے کی بات نہیں ہے، ادھر 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. اگر اس مستقبل کو بچانے کے لیے ہمیں تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مردوں کی طرح اس تکلیف کا بھی جان بوجھ کے آپ الیکشن نہیں کراتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے، غداری کا مقدمہ بنتا ہے، سزائے موت بنتی ہے. جو پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ نے کر دیا ہے، جس تکلیف سے میں جہاں پر جس وقت میں بتاؤں آپ کو جاتا ہوں، چاہے وہ اسلام آباد ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، کدھر رستے میں آتے ہوئے بیرا میں رکا، وہاں پہ لوگ آگئے، لوگ گڑ گڑا کے ہم سے کہنے خدا کا واسطہ عمران خان سے کہیں میری جان بچائیں ان لوگوں سے. اس ملک کی جو صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے، جو معاشی بحران پیدا کر دی ہے، اور خاص اگر میں جوڑوں اس سیاسی بحران کو اس معاشی بحران کے ساتھ، اس سے جو سماجی بحران پیدا ہو رہا ہے، جو ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہو رہا ہے، میں بار بار کہتا ہوں 1971 کے بعد سے اتنے خطرناک حالات پاکستان کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اور یاد دلانے کے لیے کہ 1971 ہوا کیوں تھا، کیونکہ عوام کے مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا. دیکھیں اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے نا، اور جتنی خطرناک کھائی کے اندر پاکستان کی معیشت کو گرا دیا گیا ہے، تو اس وقت کوئی بھی مطالبہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے، خدا نخواستہ. اور آپ کو پتا ہے کہ شری لنکا کے اندر جب انہوں نے بیل آؤٹ کرنے کے گئے تو کس قسم کے مطالبے شری لنکا کے اندر کیے گئے ہیں، اور اس سے قومی سلامتی کے اوپر کیا خدشات آتے ہیں. ہماری قومی سلامتی کی جو ادارے ہیں وہ بھی یقیناً اس وقت انتہائی تشویش سے دیکھ رہے ہوں گے جو صورتحال ہے. تو جیسے میں نے کہا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، جہاں سے کسی کو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ اس کھائی سے نکلیں گے کیسے. خاص طور پہ اگر ہم ایک نئے مینڈیٹ کی طرف نہ گئے تو کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا امکان مجبور کر رہا ہے.